حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ 157 اسلامک ممالک کے سربراہان اس وقت کہیں گم شدہ ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ وہ اس لیے کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور ظالم اسرائیل کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج 157 اسلامک ممالک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جن کے پاس دنیا کی بہترین فوج موجود ہے، آج ان کے سربراہان گمشدہ ہیں۔ عزیزان کرام، انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات آج کہنی پڑ رہی ہے کہ آج چھٹا دن ہے کہ جب اسرائیل فلسطین پر مسلسل ایئر اسٹرائک کیا جا رہا ہے، اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تک 2,000 کے قریب فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کی اور 10,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہیں۔ ایسے زخمی ہیں کہ جن کے پاؤں کٹ گئے، جن کے بازو کٹ گئے اور جن کے آدھے اعضاء تک کٹ گئے۔ اور ظلم کے انتہا دیکھیے ناظرین کرام کہ اسرائیل نے فلسطین پر یعنی غزہ کی پٹی پر پانی بند کر دیا، کھانے پینے کا اشیاء بند کر دیے، اودیات بند کر دیے، بجلی بند کر دی ہے، اور اس وقت پوری دنیا ایک تماشائی بن کر یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہی ہے۔ اور کیا کیا جا رہا ہے؟ صرف احتجاج کیے جا رہے ہیں اور صرف ایک مذمتی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان ممالک اور مسلمان ممالک کے سربراہان اس پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب فلسطینی ملیہ میٹ ہو جائیں اور یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عزیزان من، آج جمعے کا دن ہے اور آج چھٹا دن ہے کہ جب اسرائیل فلسطین پر غزہ کی پٹی پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر اردن کے مسلمان فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بارڈر پر آ رہے ہیں تو اردن کی فوج اپنی ہی عوام پر شیلنگ کر رہی ہے اور ان کو بارڈر تک نہیں آنے دے رہی ہے۔ کیا وجہ؟ کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی اسلامی ریاستیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ تو یا اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کی پٹھو بن کر مسلمانوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے۔ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد آ رہی ہے۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند لیڈر عطا فرما کہ جو ہمارے پاس امانت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہمارے پاس امانت ہے بیت المقدس، تاکہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔